اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا کل وہ واللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ آپ نے آمین کہا، آپ نے لوگوں کہا کہہ دو اللہ ایک ہے۔ جنہوں نے آمین کہا مسلمان، جنہوں نے نہیں مانا کافر، جنہوں نے ہیل و حجت کری منافق۔ اب تم کس کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے؟ بس یہی ایک راز ہے۔ بلے شاہ نے فرمایا ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، تم اپنے دل کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے، جواب دیتا ہے گھر میں آٹا ہی نہیں ہے، ہیل و حجت کری نا، پھر کہتے اللہ سمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کہتا ہے بیوی بیمار ہے، نہیں مانا لامیاں لت ولامی ولد، دل کہتا ہے ڈیوٹی سو لیٹ ہو گئے چل۔ جو زبان میں ہو وہ دل میں ہو وہ صادق ہے، مانو گے نا؟ اگر زبان میں ہو دل میں ہو تو منافق ہے نا۔ کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے، اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے۔ بتاؤ تمہارا دل تو منافق، اور منافق دل کی نماز کیسی ہوگی؟ وہی ہے منافق دل والے جو 72 فرقوں میں تقسیم ہو۔ وہ دل باطن ہے، زبان ظاہر ہے، اس کے ساتھ باطن نہیں ہے، وہ فرقوں میں چلی گئی۔ اب اس نماز حقیقت کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنا ہوگا، دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا، پھر کوشش کرو گے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے، اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں۔ پھر کوشش کرو گے اخبار سالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے، کامیابی ہو جائے گی۔ پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے۔ اس وقت زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے، دل کہے گا اللہ 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 سمد، دل کہے گا اللہ اللہ لم یلد ولم یولد، دل کہے گا اللہ اللہ۔ اب زبان جو کچھ زبان میں وہی دل میں، زبان اقرار کر رہے، دل تصدیق کر رہے اور جسم عمل کر۔ اب زبان میں زہر، دل میں باطن، باطن اور زہر مل گئے۔ زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں۔ زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ۔ زبان کا کمال ہے، امریکہ سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو، یہ جو تمہارا اقفا یہ اس کا کمال ہے، اس لوتھڑی کا کیا ہے؟ اقفا کا کمال ہے، وہاں بولتے ہیں یہاں سنتا ہے یہ، اور اس قلب کا کمال ہے، یہاں گونجتا ہے عرش مولا والے سنیں گے، قلب یہاں گونجے گا عرش مولا والے سنیں گے۔ اس تمہاری نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا، وہ نماز مومن کا معراج ہے۔ اگر پوری زندگی میں 2 رکعتیں بھی ایسی مل جائیں تو ان ہزاروں رکعتوں سے بہتر یہ نماز حقیقت ہے، اور یہ تمہارا پہلی سنت ہے۔ حضور پاک غار حرام میں جاتے کیا کرتے؟ نمازیں تو تھیں نہیں، ذکر الہی کرتے۔ پھر جب آپ لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں، نمازیں اس وقت بھی نہیں تھیں، نمازیں تو بعد میں اتری، اس وقت مسلمان کیوں کرتے؟ ذکر الہی کرتے، بس ذکر الہی کرتے رہے، کئی سال کرتے رہے، ذکر الہی سے ان کے سینے منور ہو گئے۔ پھر جب نمازیں اتری، شب معراج میں اتری، تو پھر وہ حلقوں میں نہیں اٹکی، سیدھی سینوں میں گئیں۔ یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے، 5 رکن ہے۔ پہلا رکن کلمت، اور کلمے کے لیے حدیث شریف افضل ذکر کلمت طیب، اور ذکر کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹیں لیتے میرا ذکر کر۔ خرید و فروخت میں بھی اس سے غافل نہ ہونا، یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے، اور یہ تمہارے قرآن مجید کا پہلا لفظ بھی ہے۔ الف لام میم تم کہتے ہو حروف مقطعات، آگے چلو۔ سلطان صاحب نے فرمایا میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، میں نے قرآن مجید کا پہلا لفظ لے لیا، الف سے اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ اللہ کرنے سے میرا سینہ چمک اٹھا۔ حضور پاک نے چمکا ہوا سینہ دیکھا اور سینے سے سینہ لگا لیا، وہ سارے علم سینے میں خود بخود ہی آ گئے۔ الف سے اللہ اللہ کر، اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو لام سے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، اگر اس سے بھی ڈرتا ہے تو میم سے محمد رسول اللہ پڑھے، اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے پھر کتاب میں لگا رہے۔ یہ لوگ الف لام میم والے نور سے ہدایت ہیں، اور آگے کتاب سے ہدایت ہے۔ کتاب کا کوئی اعتبار نہیں تو یہ گمراہ بھی کر سکتی ہے، لیکن الف لام میم والے نور کی ہدایت والے کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ذاکر کبھی گمراہ نہیں ہوتا، یہ مانتے ہیں اسے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ دیوبندی ہو جائے یا مرزئی ہو جائے یا وہابی ہو جائے۔